Turkey and distinguished guests, on behalf of Pakistan Navy and Karachi Shipyard Engineering Works, at the launching ceremony of Pakistan Navy Miljam Ship Number 4, PNS Tariq Tariq. You have all observed the launching of Tariq Tariq today, and day after tomorrow, we will decommission the existing PNS Tariq at a smaller ceremony in Pakistan Navy Dockyard, in which the Foreign Minister of Pakistan has consented to be the chief guest. اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر سماعت، سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے گزشتہ روز درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان کی طرف سے ایک دفعہ کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کمرہ عدالت میں یہ کہا کہ ججز نہیں ہیں، عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں، بہت سے ججز ایسے ہیں جو چھٹیوں سے واپس آ کر اس وقت عدالتی امور سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ کئی ججز ایسے ہیں جو چھٹیوں پر جانے کا اور یہاں سے ریلیو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے میں فل کورٹ کا قیام ممکن نہیں ہے اور وقت کا بھی ایشو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مختلف موقعوں پر لارجر بینچز بنائے، اور لارجر بینچ کا مطلب 5 ججز سے زیادہ کا بینچ ہے، جس میں 7 ممبر بینچ بھی بنایا گیا، 9 ممبر بینچ بھی بنایا گیا، تاہم مختلف وجوہات کے بنا پر وہ بینچز کام نہیں کر سکے۔ ان کا اشارہ تھا کہ جب کچھ ججز نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، جیسے اس ملٹری کورٹ والے کیس میں بھی ہوا، انیشیلی 9 ممبر بینچ تھا اور پھر 2 ججز الگ ہوئے، پھر تیسرے پر حکومت نے اعتراض کر دیا، تو چیف جسٹس نے وہ اسی حوالے سے ریمارکس میں کہا کہ جب بڑا بینچ بنایا گیا تو مختلف ریزنز کی وجہ سے کام نہیں کر سکا۔ چھٹیاں چل رہی ہیں عدالتی اور ججز کی دستیابی کا ایشو ہے، تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا تھا، تاہم اب ایسی صورتحال میں فل کورٹ قائم نہیں ہو سکتی اور یہ اس وقت آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آج جو ابھی تک کی سماعت ہے اس میں سب سے پہلے روسٹرم پر آئے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر عدالت کو یقین دہانی کرائی بینچ کو کہ جو بھی لوگ اس وقت ملٹری ٹرائل فیس کر رہے ہیں یا جو ان کی تحویلیں ہیں، ان میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا غلط برتاؤ کا کوئی ایک سنگل واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ایک بہترین سسٹم کے تحت وہ لوگ رہ رہے ہیں، اور اگر کسی بھی ایسی چیز کی کوئی نشاندہی کرے گا تو اس کے اوپر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جس مجسٹریٹ کا حوالہ دیا گیا گزشتہ سماعت پر لطیف کوسا ایڈوکیٹ کی طرف سے کہ مجسٹریٹ ایک شخص کا بیان نہ لے سکا کہ اس کی فزیکل حالت خراب تھی، کہ یہ کوئی 2 لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اس وقت ملٹری کورٹ ٹرائل فیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی درخواست پر فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ کے لیے درخواست پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے گزشتہ روز درخواست پر سماعت کی تھی اور چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت ججز دستیاب نہیں ہیں، چھٹیاں چل رہی ہیں، ہم نے مختلف موقعوں پر لارجر بینچز بنائے جو مختلف وجوہات کی بنا پر کام نہ کر سکے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت ججز دستیاب نہیں ہیں، چھٹیاں چل رہی ہیں، ہم نے مختلف مواقع پر لارجر بینچز بنائے جو مختلف وجوہات کی بنا پر کام نہ کر سکے۔ تو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی درخواست پر فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ کے لیے درخواست پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے گزشتہ روز درخواست پر سماعت کی تھی اور آج چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے کہ اس وقت ججز دستیاب نہیں ہیں، چھٹیاں چل رہی ہیں۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق جو معاملہ ہے وہ اب یہی 6 رکنی بینچ سنتا رہے گا، کیونکہ فل کورٹ کی جو استدعا کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے ججز کی عدم دستیابی، چھٹیوں اور حالیہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو بڑے بینچز بنائے گئے ان کا مختلف وجوہات کی بنا پر کام جاری نہ کر سکنا، یہ وجوہات بتائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس وقت فل کورٹ اویلیبل نہیں ہے اور اب یہی جو بینچ ہے 6 ممبر جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں اور اس میں دیگر ججز میں جسٹس اجاز الحسن، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر
اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں. یہی 6 ممبر بینچ یہ کیس سنتا رہے گا. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر سب سے پہلے جب روسٹرم پر اٹارنی جنرل آف پاکستان آئے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کو جو لوگ بھی اس وقت 102 لوگ جن کی لسٹ بھی عدالت کو مہیا کی گئی ہے, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی عدالت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی اور عدالت کو ملزمان ٹرائل کے حوالے سے جو یقین دہانیاں کرائی تھیں اس کے اوپر قائم ہے. ملزمان کو مرضی کا وکیل, سہولیات کی فراہمی, اہل خانہ سے ملاقات کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کو شواہد کی ریکارڈنگ, فیصلے میں وجوہات کو شامل کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ کل ایک وکیل لطیف کھوسا کی جانب سے ایک ملزم کی صورتحال کے بارے میں بتایا گیا. میں نے ذاتی طور پر تمام ملزمان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں. 102 میں سے کوئی گرفتار ملزم کسی اختر صورتحال میں نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بھی نشاندہی ہوتی ہے تو اس پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور جو لوگ اس وقت ملٹری تحویل میں ہیں وہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اگر جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان ایک ایسے ملزم کا ریکارڈ کروا جب وہ مجسٹریٹ بیان نہ لے سکے کہ اس کی فزیکل حالت بہت زیادہ خراب تھی. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشاخانہ کیس کا فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے کیس کی سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن حکام کو 4 اگست کو طلب کر لیا. کیس کی سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی تھی, پھر بھی ہم نے سنا اور آرڈر دیا. جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دے دیا تھا. حیرت ہے پھر بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا. خواجہ حارث ایڈوکیٹ نے کہا اصل سوال دار اختیار کا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہم نے سمجھا تھا ہائی کورٹ آپ کو بہتر ریلیف دے گی. حکم نامے میں لکھا تھا ہائی کورٹ درخواستوں کو اکٹھا سنے. سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ کے حکم کا انتظار کرنا بہتر ہوگا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اب پرنس اور پرنس لینڈ میری مٹھی میں ہوں گے. پرنس کی پاور ریسٹور کرنی ہوگی پر اس کے لیے چاہیے پرنس چاکلیٹ کی بڑی پاور. بگر پرنس بسکٹ اور بھی زیادہ ریچ اور کریمی, مور چاکلیٹی, بگر ایڈونچر کے لیے. پرنس چاکلیٹ بسکٹ, بگر بسکٹ, بگر ایڈونچر. New Cheetos, tubes and poppers. Try now. This half-hourly clock is brought to you by Air quality meets affordability. And new Dalda Stand-Up Pouch. Easy to pour, easy to cook. A standing ovation to mothers. ہونے والے داماد جی گلے تو ملو. ڈینڈرف کا ڈر ہمیشہ سر پہ سوار. لے آؤ ہیڈ اینڈ شولڈرز جو جڑ تک جائے تاکہ ڈینڈرف واپس نہ آئے. ہیڈ اینڈ شولڈرز کندھے سے بوجھ ہٹا دے. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ. ایزی ٹو پور, ایزی ٹو کوک. ہم ماں کی برابری تو نہیں کر سکتے پر اس کے ایفرٹس کو اسٹینڈنگ اوویشن تو دے ہی سکتے ہیں. نیو ڈالڈا اسٹینڈ اپ پاؤچ, a standing ovation to mothers. ویلکم بیک. کراچی میں پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز طارق کی افتتاحی لانچنگ تقریب, ترک نائب صدر اس وقت خطاب کریں گے. We see Pakistan's suffering, joy or success as our own.
and certainly know that these sentiments are mutual. As we rush to the aid of our Pakistani brothers and sisters with all our means during the flood disaster in 2022, the government and the people of Pakistan displayed exceptional solidarity with all their means without hesitation after the earthquake disaster in Turkey in early February. In this context, let me express our utmost gratitude to Pakistan once again for the generous and sincere support. Honorable Prime Minister, esteemed participants, as Turkey and Pakistan, we are strengthening and deepening our solidarity resolutely day by day with a strategic vision based on the history, brotherhood, and potential of our countries. The defense industry is one of the main pillars of this vision. Our cooperation in this area is becoming more relevant in today's increasingly fragile global security environment, as the scope of our defense cooperation, in addition to building corvettes, spans from upgrading submarines to training aircrafts and sales of helicopters. Pakistan possesses a strategic location in South Asia, which is among the world's most critical and cross-cutting lines in the world. With its ancient culture and wealth, this region has been the center of global attention and the apple of the world's eye throughout history, in particular in the wake of the pandemic, which has put enormous stress on the global supply chains. Similarly, Turkey and Pakistan, faced with various challenges such as cross-border terrorism due to the instabilities in its close region. We know that our Pakistani brothers and sisters have to fight against multiple threats simultaneously, particularly attacks by terrorist organizations. As a country that has been fighting against every form of terrorism for nearly 40 years, we are well aware of the pain the Pakistani people have suffered and the prices they have paid. I should here emphasize that we should understand the objectives of terrorists, analyze them, and act just to the opposite what they intend to make us to behave in a certain direction. It is very important to understand the terrorism and what is behind their actions, and do not act according to their expectations, but just act according opposite of what they are expecting. We should unite. We should together fight against terrorism. We should clearly differentiate terrorists and normal people and do everything to defeat them to harm our security. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Turkey has become a major global actor in its region following the recent leap forwards achieved particularly in defense capabilities. Turkey has reduced the foreign dependency in defense industry from around 80% to some 20% in a short span of time of 20 years. And here I should underline that political will of our President Recep Tayyip Erdogan was a determining factor in this great achievement, of course, together with very valuable technical work. The number of the defense projects, which was merely 62 in 2002, has today surpassed 850. We have now reached $90 billion volume in defense projects, including the ones at tender phase, from $5.5 billion back in 2002. Turkish defense exports totaled $2.4 billion in the first half of 2023, and we are expected to reach $6 billion by the end of this year. And our
objective is to surpass $10 billion by the year 2028. Owing to these advancements, Turkish shipping industry blossomed over the 20 years as well. We are now among the top 10 countries which produce warships. Turkish national defense industry projects were exhibited at EDF 23 16th International Defense Industry Fair held in Istanbul last week. And I made the opening speech of this fair as well. And I have seen how, developed this fair is now. Each year it is building new projects and new participants. National Combat Aircraft, Kaan, Unmanned Fighter Aircraft, Kızıl Elma, Unmanned Combat Aerial Vehicles, Atak Helicopters, the Jet Training and Light Attack Aircraft, Hürjet, Unmanned Sea Vehicles projects, and many more national defense projects exhibited and important cooperation agreements signed during this fair. Turkey, beyond its own needs, also builds ships for many developed countries in the world too. With the capacity we have developed in defense industry, we have the capability to manage the processes we are involved in according to our own will, without feeling the need to seek anyone's permission. There is a saying in Turkish, the bad house owner make you own your own house. In the past, we paid our money to buy certain defense industry products, and we were rejected. But now, alhamdulillah, we are able to produce our own. So this independence in defense industry is also a critical element for political independence. The establishment of global peace and stability depends on establishing a fair balance in the defense industries. We believe that as we develop our national defense industry under the leadership of President Recep Tayyip Erdogan, our contribution to regional and world peace will increase. Based on this approach, Turkey is always ready to offer the knowledge, experience, and technology that gained in the defense industry to friendly countries. Our joint projects with Pakistan are good examples of this approach. Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, esteemed participants, our brotherhood obliges us to contribute to your efforts for strengthening Pakistan's military infrastructure and vice versa. With this understanding, we have ensured that the project to construct 4 Milgem-class corvettes for the Pakistan Navy has continued without any delay and within the limits of the schedule. The ships, of which 2 were constructed in Pakistan and 2 others in Turkey, have been constructed one by one, and we have just observed the launching of the 4th ship. In 2021, our President attended the launching ceremony of the PNS Babur corvette in Istanbul with President Dr. Alvi. In May 2022, the launching ceremony of the PNS Badr corvette was held in Karachi, where our President sent a video message. Again, last year in November, PNS Khaybar corvette was launched in Istanbul during a ceremony attended by President Erdogan and Prime Minister Sharif. And on this day, we are full of joy as we witnessed the launching ceremony of the 4th and final corvette of the PN Milgem project, PNS Tariq in Karachi. All of these ships are equipped with cutting-edge sensors and weapon systems developed by Turkish defense industry. These 4 ships, capable of undertaking a wide range of military operations, ranging from air defense to submarine defense, will be delivered at 6-month intervals, and the first delivery will start soon. I strongly believe that all ships will be delivered to Pakistan Navy on the scheduled dates, the first of which will be this year.
and thanks to their state-art technologies, they will take on successful missions as game changers. We see the Pakistan Milgem project, which demonstrates our willingness to share our expertise in the defense industry with our friends as a precursor to greater collaborations between our countries. This is just an example, a good example, but this project should not be the last project, of course. We should have many more projects and collaborate more in defense industries. Indeed, we continue to cooperate with our Pakistani brothers and sisters on a number of other defense industry projects, including helicopters and aircrafts. Realizing these projects gradually will strengthen and solidify our relationship. Besides friendly relationships, besides our brotherhood, collaborations on defense projects do also create economies of scale and reduce overall cost of defense procurement. We believe that our country's recent consolidation of defense interests signifies a convergence of the national interests of both our nations in security as well as economy fields. Last but not least, collaboration and progress in defense industries also provide an opportunity to collaborate in civilian industries. When you look at the history, many technologies were developed in defense industries and then they were transferred to civilian industries. So defense industries is not just an element for security, they are also important for economic welfare of our peoples. Honorable Prime Minister Sharif and esteemed participants, I hope that Almighty Allah will enlighten us on this path. On behalf of Honorable President Erdogan, I would like to thank all authorities and stakeholders for their contributions to Milgem project, and I congratulate once again the Turkish and Pakistani workers, technicians and engineers, of course the commanders, and who have worked hard in this whole process. I wish this project, which we regard as one of the most concrete manifestations of deep-rooted ties between Turkey and Pakistan, to be auspicious for both of our nations. May Allah let fair winds and following seas for these distinguished ships and the friendship between Pakistan and Turkey to last forever. Pakistan, Turkey, Dosti Zindabad. मुलाहिजा कर रहे थे तुर्किया के नायब सदर की। उन्होंने PNS तारिक की इफ्तिताई तकरीब में खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, ये आलमी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा जहां सैलाब में तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की, वहीं पाकिस्तान का ज़ल्ज़ले के दौरान ताउन मिसाली रहा। उन्होंने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। Brother Cevdet Yilmaz, Vice President of our brotherly country, Turkey, Deputy Defense Minister Dr. Jalal Sami, Chief of Naval Staff Admiral Amjad Khan Niazi, Governor Sindh, Foreign Minister of Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, Chief Minister of Sindh Murad Ali Shah Sahab, Dr. Mehmet Pakali, our brother from Turkey as ambassador to Pakistan, federal ministers, and our brother from Turkey, Brother Burhan, Minister for Defense Production, Esrar Tareen, Minister for Maritime, Sayyid Faisal Sabzwari,
Minister for Commerce, Sayyid Naveed Kamar, Mr. Ehsan Iqbal, Minister for Planning, Excellencies, honorable guests, officials from Pakistan Navy, and Managing Director, Rear Admiral Salman Ilyas of Karachi Shipyard, और कराची शिपयार्ड के मेरे अजीम इंजीनियर्स भाई और टेक्नीशियंस और वर्कर्स, आप सबको मेरी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत मुबारकबाद और सलाम आपको। Dear Brother Vice President, it's really a great pleasure to have you here along with your team members, our brothers from Turkey, on this ceremony of launching Milgem class warship PNS Tariq. And this is the fourth ship of this class and the second one built in Pakistan jointly by Messrs. Asfat Turkiye and Karachi Shipyard and Engineering Works. As we all know, the bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. They are deep-rooted and historic. We are united by a common faith, heritage, and civilization, and we share our perspective on regional and global issues. The relations between our two countries predate the establishment of Pakistan. Khilafat movement, as you know, it was waged by Muslims of the subcontinent to support our brothers and sisters in Turkey. And it was a great manifestation of how strongly we felt for our brothers and sisters in Turkey. Excellency, we celebrate each other's success stories and stand together in the face of challenges. We will never forget the visit of my brother, President Tayyip Erdogan, with his spouse, Madam Amine Tayyip Erdogan, during the most devastating floods of 2010. And I still vividly remember to accompany him to that part of Pakistan where water was flowing like a sea. And there, today we have Tayyip Erdogan Hospital, Madam Amine Tayyip Erdogan Public School, and houses for the affected families who are using those houses. And not only that, we know how funds were raised for affected people in Pakistan, in Istanbul, in Ankara, in Konya, Tabriz and other places. Public contributed hugely to support the people of Pakistan. And now recently, last year, we had climate change, out of climate change, flash floods, which hit this province of Sindh in a devastating manner and other parts of Pakistan. And again, our brothers from Turkey, President Tayyip Erdogan, was there to help us. And that was a very valuable and timely help. This is the level of our relationship, that we share each other's bounties and sorrows. Today's
joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade, and enhance our economic cooperation. Your Excellency, you have spoken at length in your excellent speech, and you have thrown light on all important aspects of our two countries. I will only add and say that let us do it now and start running on this wonderful journey of prosperity of the two countries. President Tayyip Erdogan is a great leader and has not only served his people with the outstanding record which was reflected in his recent wonderful victory as President of Turkey. Your Excellency, I think this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. The Chief of Staff of our Navy, Admiral Amjad Niazi, is fully dedicated to ensure high quality maritime activities, and this Karachi port, Port Qasim, are very busy ports, but we need to really create linkage between Karachi and Gwadar, where business has just started, but it is a great destination to convert this into a huge business center, not only in this area but around the globe, in that we can again join hands, because CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a roaring success. We just had high-powered Chinese delegation, and we have signed and agreed to launch the second phase of CPEC. And this is going to be in multiple directions: green corridor and business corridors, special zones corridors, information technology corridor, and of course in many other areas. And this is bound to increase the quantum of business transactions and through sea and land between China and Pakistan, and in that Turkey is a natural partner. And we would like to invite, I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan, and I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. I'd also like to thank President Tayyip Erdogan for all his support to this project, which has been completed on time. I would like to convey my sincere gratitude and thanks to Admiral Amjad Niazi, to Managing Director, Pakistan Shipyard and Works, Minister of Defense Production, and all our colleagues, officers, politicians, who have really contributed immensely to make sure this project is completed on time. But above all, I would like to, मैं आप सबका
دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، نیول چیف کی طرف سے، مینیجنگ ڈائریکٹر شپ یارڈ کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے کہ آپ نے اپنی شبانہ روز محنت اور دن رات جو آپ نے کاوشیں کی ہیں along with our Turkish engineers and Turkish workers and Turkish company by the name of ASFET along with shipyard، جو آپ نے یہ کاوشیں کی ہیں، یہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی اور آپ کی یہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی اور پاکستان کی بری، بحری اور ہوائی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کا یہ کارنامہ ہمیشہ ایک آسن طریقے سے تاریخ یاد رکھے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بہت آپ کے لیے تالیاں۔ Finally, I'd like to say that because of this achievement and because of certain actors in the region trying to establish their hegemony and create sphere of influence, it is all the more important that we strengthen our Navy and our maritime activities. For that, the government of Pakistan is fully geared to provide all resources at your disposal so that under your able leadership, this security is augmented and becomes ironclad for all times to come. I wish PNS Tariq and the men that will sail in her fair winds and following seas. I also wish KS and EW and SFAT all the best in their future endeavors. Pakistan, Turkey, friendship, Zindabad, Pak-Turk Dosti, Paindabad. Thank you very much. وزیراعظم کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام میں تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ PNS طارق چوتھا بحری جہاز ہے جو ترکیہ اور پاکستان نے مشترکہ طور پر تیار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بحری جہاز منصوبے میں کام کرنے والے ملازمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے پر ترکیہ صدر کے تعاون کا شکر گزار ہوں۔ وزیراعظم نے کہا سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ عوام پر پڑا، اس کے باوجود کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ رزق حلال کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، لیکن زندگی بہت تنگ ہوئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا اس وقت، یعنی بیرونی جو کساد بازاری، مہنگائی، تیل کی جو امپورٹ، اس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یا پھر آپ میری تقاریر میں میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ جانتے ہیں جو کہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرتا ہوں، لیکن آج آپ کی اس کاوش اور محنت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور آپ کی جو حوصلے ہیں ان کو اور بڑھانے کے لیے تمام تر مالی مشکلات کے باوجود میں آپ کے لیے آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے میں آپ کے لیے 20 کروڑ روپے کا تحفہ لایا ہوں۔ جو کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے نیول چیف ہیں امجد نیازی صاحب اور ریئر ایڈمرل الیاس صاحب، یہ اس کی تقسیم
جو انصاف اور حصہ بقدر جسہ آپ کے حوالے کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں. پاکستان پائندہ باد. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی درخواست پر فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی. چیف جسٹس نے کہا اس وقت ججز دستیاب نہیں, چھٹیاں چل رہی ہیں. ہم نے مختلف مواقع پر لارجر بینچز بنائے جو مختلف وجوہات کی بنا پر کام نہ کر سکے. سپریم کورٹ کا موجودہ بینچ ہی سماعت سنے گا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ سب دیکھ رہی ہے. ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں, اپنا کام جاری رکھیں گے. کوئی پسند کرے یا نہ کرے, ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے. ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں. پاک بحریہ کے جنگی جہاز PNS طارق کی لانچنگ تقریب. کراچی شپ یارڈ میں خصوصی تقریب. ترک نائب صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر البحر امجد خان نیازی نے بٹن دبا کر PNS طارق کی لانچ کی. جنگی بحری جہاز طارق کو ترکیہ اور پاکستانی انجینئرز نے مل کر بنایا. پاک بحریہ کے ملجم کلاس جہاز بیک وقت سطح زیریاب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ترکیہ کے نائب صدر نے تقریب سے خطاب میں کہا ترکیہ اور پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت تیز. وزیر اعظم شہباز شریف کا آصف زرداری اور نواز شریف سے رابطہ. نگراں سیٹ اپ سے متعلق مشاورت. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے. 2 کا تعلق پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے. ایک نام شامل. مجوزہ 5 افراد میں صرف ایک سیاستدان ہے. نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن میں ہمیں جانا ہے. نا عبور کرنے والی آبسٹیکل ہے. الیکشن کمیشن کی گیند ان کی کورٹ میں ہوگی. میرا نہیں خیال تاخیر کوئی جواز نہیں ہے تاخیر کا. نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جائیں گے. الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں. آئین کا تقاضا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ انتخابات کرائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرویو. کہا 12 اگست سے پہلے حکومت چھوڑ دیں گے. نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. نئی حکومت عوامی مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کے لیے آئے گی. نواز شریف پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. نواز شریف مقدمات میں بری ہو چکے ہیں. MKM ہی اعتراض کر رہی ہے کہ مردم شماری ہے یہ درست نہیں ہے. ان کے اس مطالبے کو مانتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ مردم شماری کو ٹھیک کرے. پہلے تو ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق مردم شماری کا عمل مکمل ہو. وہ اگلے 2 مہینے 4 مہینے میں چلے گا. اس کے بعد 4 مہینے الیکشن کمیشن کو, پھر 2 مہینے. تو یہ تو 1 سال کا پروجیکٹ ہو گیا. سال تو الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. مردم شماری کے باعث الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم کے مشیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا MKM کے مطالبات مان لیے جائیں تو 1 سال تک الیکشن ہی نہ ہو یہ ناممکن ہے. تحریک انصاف نگراں سیٹ اپ کے لیے اسٹیک ہولڈر ہے. PTI سمیت دیگر جماعتوں کے خیالات کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت کو ملنی چاہیے. ترجمان PDM حافظ حمداللہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن میں تاخیر ہو. اتحادیوں کے درمیان یا کابینہ میں اس معاملے پر بات نہیں ہوئی. 8 دن میں حلقہ بندیوں کا مارکا کیسے حل کریں گے؟ ٹائم سے اگر آپ کی مراد ہے کہ اسمبلی کے ڈیزالو کے 90 دن کے اندر تو نئی مردم شماری اعلان ہو جانے کے بعد تو یہ ممکن نہیں. الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 مہینے نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے 7 سے 9 ماہ کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں.
نئی مردم شماری کے تحت 90 دن میں عام انتخابات ممکن نہیں، حلقہ بندیوں کے لیے 4 سے 6 ماہ درکار ہوں گے، جو آئینی ترمیم کے بغیر ناممکن ہے اور ترمیم کے لیے اکثریت نہیں۔ پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں یہ آئینی بحران جیسی صورتحال ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، جہاں پہ لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولیات درکار ہیں، وہاں پہ یہ موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ وہ لوگوں کو کہ نہ صرف وہاں پہ طبی معائنہ کر رہے ہیں